نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير قال تبارك وتعالى إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه قال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه الترمذي قال تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم سامعین اور ناظرین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے رمضان جیسی نعمت اور قرآن جیسی نعمت ہمیں نصیب فرمائی اور اس کا مقصد بھی واضح کر دیا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ فطرت کی ایک
عادت ہے، انسان کسی چیز کو، عادت کو اگر قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کو بار بار اس کو دہراتا ہے۔ اب جیسے قرآن کریم ہے، حافظ لوگ قرآن پڑھتے یاد کرتے ہیں، اگر دہرائے نہیں تو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو فطرت ہے، اس کے دشمن بڑے بڑے چار، سب سے پہلا دشمن اس کا نفس ہے، دوسرا دشمن اس کا شیطان ہے، تیسرا دشمن اس کا ماحول ہے، اور چوتھا دشمن دنیا کی ساری چیزیں، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ موت کا وقت جب آتا ہے، فرشتہ چھین لیتا ہے سب کچھ، کسی کا بس نہیں چلتا، بیوی بچے، مکان، دولت، بینک بیلنس، کاریں، محلات، جس کے لیے ساری زندگی اس نے کوششیں کی، گرمی سردی نہیں دیکھی، وطن گھر نہیں دیکھا، دن اور رات کو نہیں سے دیکھا، اپنے آپ کو کھپایا، اپنے وقت کو ضائع کیا، اپنے مال کو جمع کرنے میں، حتیٰ کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی مال جمع کرنے میں اس قدر مصروف رہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا اور قبر میں پہنچ گیا۔ یہ ہے زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ نے اس کا مقصد بھی بتا دیا۔ اس مقصد کے اندر سب سے بڑا مقصد کیا ہے انسان کا؟ کہ اللہ کو اپنا رب مان لے۔ جب اللہ کو رب مان لے گا تو اس رب کی پھر عبادت بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، اس کا خوف بھی رکھے گا۔ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے ہمارا یہی ہے، استقامت۔ گزشتہ خطبات کے اندر آپ کو رمضان کے بعد جو دو کام ہم نے آپ کو تاکید کی تھی، ایک تو دعائیں مانگنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ جو عبادت ہم نے کی اسے قبول فرما لے، اور دوسری بات تھی استغفار کی۔ استغفار ہم سے عبادات کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، بھول ہو جاتی ہے، ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ دو چیزیں جو رمضان میں ہمیں سکھائی گئی ہیں، تربیت دی گئی ہے کہ سحری کو اٹھنا، پورا مہینہ، ایک آدمی 29 دن یا 30 دن صبح اٹھتا ہے، لیکن جو ہی چاند نکلتا ہے بھول جاتا ہے، سحری کو اٹھنا بھول جاتا ہے، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ حلال چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا رمضان میں، تو عادت پڑ جائے 11 مہینے ہمیں کہ ہم اللہ کے حلال کردہ چیزیں تو حلال ہیں، لیکن جو حلال کو اگر حرام کر دیں اللہ، تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اس کو سحری سے لے کے افطاری تک بیوی حرام، کھانا پینا حرام۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں رمضان میں آداب روزہ جو تھے کہ آنکھوں کا استعمال صحیح کیا ہم نے، ہمیں روزے نے یہ سکھایا کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ جو حکم ہے اس کو دیکھو، دیکھنے کے لیے اسے بنایا، یہ تکوینی قوانین ہے اللہ کے، ہر چیز کو بنایا، قدر فہدہ، اس کو ہدایت بھی کر دی۔ آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، لیکن اس کی بریکیں لگائی ہیں کہ یہاں دیکھنا ہے، یہاں نہیں دیکھنا۔ اب ایک نے نہیں دیکھا تو سمجھو میرے اندر تقوی آ گیا ہے، میں بچ کے ہوں۔ اگر آنکھ نے غلط دیکھ لیا، لذت ایمان سلب کر لی جاتی ہے، توفیق عبادات اور نیک کاموں کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، اس انسان سے جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ نگاہ، حضور نے فرمایا، شیطان کی تیروں میں سے 2 تیر ہیں، جب کسی چیز پہ پڑتی ہے تو اس کا خیال دل میں آتا ہے، پھر اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، تمہارے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا،
تمہاری آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارے دل سے بھی پوچھا جائے گا، کیا اللہ کے قوانین کی پابندی کی ہے تم نے؟ عہد جو کرتے تھے زبان سے ذات بولنا، اس کے بھی سوال ہو گیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ نامہ اعمال جب ملے گا انسان تو کہے گا اللہ یہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے غلط ہے، جھوٹ ہے، میں نے تو یہ کام نہیں کیا، فرشتوں نے غلط لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم اس کے منہ پہ مور لگا دیں گے، بند کر دیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے ہم نے چوری کی تھی، ہم نے غلط لکھا تھا، ہم نے غلط سوچا تھا، ہم نے غلط سرٹیفکیٹ دیے تھے، ہم نے غلط تحریر لکھی، ہم نے ہاتھوں سے فلاں کو نقصان پہنچایا، ہاتھ بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور پاؤں گواہیاں دیں گے۔ اب سوچنے کے پاؤں ہاتھ ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ اور تو چھوڑیں، جلد بولے گی، اگر کسی عورت کے ساتھ ناجائز طور پر جلد آپ نے ٹکرائی ہے تو وہ جلد بولے گی۔ انسان کہے گا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو میری گواہی دے رہی ہے، تیری خاطر تو میں سب کچھ کر رہا تھا، تو ہی میرے خلاف ہو گئی۔ یہ جلد بھی ہماری دشمن ہے۔ جلد بولے گی، پھر اسے کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے تو اللہ نے بلایا ہے۔ یہ طاقت گویائی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پتھر سے بھی حضور پاک جب گزرتے تھے راستے میں پتھر آپ کو سلام کیا کرتے۔ ایک شخص آیا دیہاتی، ہاتھ میں کنکریاں لیے ہوئے، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں کہ ہاں، میں تب مانوں گا کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائیں کیا ہے اور بولے کہ آپ ہمر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ کنکریوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہاتھ میں، تو کہنے لگا آپ کا جادو ان پر بھی چل گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی عادت تھی، جب چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے حضور نے اشارے سے، تو کہنے لگا ان کا جادو چاند پہ بھی چل گیا، پہلے زمین پہ چلتا تھا، آسمان پہ بھی چل گیا۔ ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ رشتہ دار ہیں، چچے ہیں، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور بھی ہیں، سب لوگ دیکھتے تھے آپ کو، سمجھتے بھی تھے کہ آپ حق ہیں، لیکن محرومی کیوں ہوئی؟ کہ طلب نہیں تھی۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ طلب پہ دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو دیتا ہے جو آتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب انسان اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ 10 ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ بندوں میں یاد کرتا ہے جب انسان، اللہ فرشتوں میں یاد کرتے ہیں اس کو، کتنے خوش ہوتے ہیں اللہ۔ رمضان شریف کا مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم سب کو بھول جائیں، ایک اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں۔ یہ دل، مومن کا جو دل ہے یہ عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کہیں نہیں سماتے لیکن مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ کس دل میں سماتے ہیں؟ وہ غافل دل میں نہیں سماتے۔ دنیا کی محبت جس دل میں ہو اس میں نہیں سماتے۔ دنیا کا خوف جس دل میں ہو اس میں اللہ کا خوف نہیں آ سکتا۔ دنیا کی محبت جس دل میں ہو اللہ کی محبت آتی ہی نہیں اس میں۔ آج کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ کے اندر یہی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کو رب مان لیا۔ رب کے معنی ہوتے ہیں کہ اس چیز کو عدم سے وجود دینا، پھر اس کی تربیت کرنا، پھر اس کو ختم بھی کر دینا، یہ رب ہے۔ اللہ نے ساری انسانیت کے روحوں کو اکٹھا کیا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کو یہ نہ کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ سب نے گواہی دی۔ فرشتوں سے کہا اللہ نے لکھو اس گواہی کو۔ جنت میں ایک پتھر لایا گیا، اس پتھر کے اوپر اس کو لکھا گیا، اور وہ پتھر کون سا تھا؟ جو آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو ساتھ لایا،
کعبے کے کونے پہ لگا ہے، جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں. اسود کہتے ہیں سیاہ، کالا. کالا نہیں تھا، اصل میں سفید تھا، ہمارے گناہوں ہاتھوں سے وہ کالا ہو گیا. حضرت عمر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیا، کہا ہے پتھر میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حضور نے تجھے بوسہ دیا ہے، ورنہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حضرت علی کرم اللہ جو اللہ نے علم عطا فرمایا. علی جی کہا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم پتہ ہے یہ پتھر کیا ہے؟ یہ تو جنت کا پتھر ہے. قیامت میں اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 ہونٹ ہوں گے، زبان دے گے اس کو اللہ اور بولے گا. اور جو عہد الست انسانوں نے کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ تو ہمارا رب ہے، جب یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو ہی ہمارا رب ہے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، نہ پیدا کرنے میں شریک. تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سب کچھ تو ہے. لا شریک لک کا مطلب کیا ہے؟ لا نفی کرتا ہے ساری مخلوق کی اور اس بات کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. جب انسان وہ دل جس کے اندر یہ حقیقت آ جائے لا الہ الا اللہ کی کہ ساری کائنات مٹی ہے، یہ بت ہیں انسان مٹی کے، مرنے کے بعد مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. پیسہ، آج انسان نے پیسے کو شریک بنا لیا، وہاں جا کے کہتے لا شریک لک. یہ پتھر گواہی دے گا قیامت کے دن کہ اللہ جو عہد کیا تھا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ، اس کا ثبوت بھی دیا ہے، یہاں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ترکوں نے یہ پتھر جب گانے لگے تو نکال کر لے گئے ٹکڑے کر کے. کچھ عرصے بعد سعودی حکومت نے کہا کہ یہ پتھر واپس کرو. لینے گئے تو انہوں نے پتھر، ایک ایسے ہی پتھر پکڑا دیا کہ یہ لے لو. انہوں نے کیا کیا، علماء تھے یہاں سے گئے، پتھر کو پانی میں ڈالا اور ڈوب گیا. فرمایا یہ پتھر نہیں ہے، جنت کا پتھر جو ہے وہ ڈوبتا نہیں پانی میں. پھر آگ میں رکھا، گرم ہو گیا. فرمایا یہ پتھر نہیں ہے، جھوٹے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پتھر کو نہ آگ چھوتی ہے نہ پانی میں ڈوبتا ہے. اب انہوں نے اصلی پتھر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے پتھر کے اب لگے ہوئے، وہاں پر آپ دیکھیں گے ٹکڑوں میں لگا ہوا ہے، یعنی پلاسٹک کی اس میں لبا کے انہوں نے لگایا ہوا ہے. یہ پتھر بولتا ہے، ہر چیز بولتی ہے. قیامت کے دن ہمارے اعضاء بولیں گے، ہماری جلد بولے گی. ہم سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان تو سمجھتا ہے تجھے ہم چھوڑ دیں گے. اب یہ آیات جو پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اندر جو صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے چن کے پیدا کیا، آپ کے ساتھی بھی. ان کے واقعات کے اندر استقامت جب ذکر آتا ہے ان آیات کے اندر، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے. قبر میں جب جائیں گے تو وہاں بھی پہلا سوال یہی ہوتا ہے مر ربک، تیرا پالنے والا کون تھا؟ میں کہوں گی دکان پال رہی تھی، نوکری پال رہی تھی، کھیتی باڑی پال رہی تھی، افسر میرا بڑا اچھا تھا، بڑی نگرانی سے تنخواہ وقت پہ دیتا تھا. اب مار پڑتی ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، منہ پہ مارتے ہیں، پیٹھ پہ مارتے ہیں فرشتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. یہ پیروی ان کاموں کی کرتا تھا جن سے اللہ ناراض ہوتے تھے، اور اللہ کی رضامندی والے کام سے اس کو نفرت تھی. ہم کہتے ہیں چہرہ حضور کی طرف بناؤ. مسلمان ہو، مسلمان کی شان کیا ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے. ایک یہودی کھڑا ہو، ایک مسلمان کھڑا ہو، اس نے بھی وہی ڈریس پہنا ہوتا ہے جو مسلمان نے پہنا ہوا ہے، دونوں کا ڈریس بھی ایک ہے، شکل بھی ایک ہے، نہیں پتہ چلے گا ان میں مسلمان کون ہے. اگر پولیس کا یا سپاہی، فوج کا سپاہی انڈیا کی وردی پہن لے، یہاں پر کہیں گے پکڑو اس کو، یہ باغی ہو گیا ہے. وہ کہے گا نہیں پاکستان سے بڑی محبت ہے جی مجھے. وردی تو نہیں کیوں پہنی ہے؟ اگر محبت ہوتی تو پاکستان کی وردی پہنتا. تو یہ محبت انڈیا سے ہے تو انڈیا کی وردی پہنی ہوئی ہے. باغی ہے تو، یہ باغی مسلمان آج جس کا لباس باغیوں جیسا ہے، اس کا رہن سہن باغیوں جیسا ہے، منہ سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، دل سے نہیں کہتا.
دل سے کہے لا، ساری کائنات کی نفی، سب کی جڑیں کاٹ کے رکھ دو، کوئی نہیں ہے میرا اللہ، یہ سارے مٹی کے بت ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ افسر اور حاکموں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا، 400 سالہ حکومت ہے، 6,60,000 فوج ہے، نہ فوج بچا سکی نہ حکومت بچا سکی۔ قارون مال ہے، نہ کسی کو پہلے ملا نہ بعد میں، نہ مال اس کو نہ بچا سکا، وہ ہلاکت کا سبب بن گیا۔ شیطان نے 35,000 سال سجدے کیے زمین کے اوپر، عابد تھا بہت بڑا، اس کو عبادت، اس کا تکبر اس کو لے ڈوبا کہ میں بڑا ہوں، یعنی حسب نسب بھی نہیں بچا سکتا، مال و دولت نہیں بچا سکتی، حکومت نہیں بچا سکتی، کون بچائے گا؟ اللہ۔ یہ صحابہ نے ثابت کر کے دیا، انہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت، انہوں نے ایسی استقامت، نہ آج تک ایسے لوگ پیدا ہوئے نہ قیامت تک صحابہ جیسے ایسی استقامت کریں۔ اس کا صلہ کیا ملا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے درجہ بدرجہ، اور کیا خوشخبری دیتے ہیں، نہ غم کرو نہ خوف، پیچھے جو ہو گیا اس غم نہ کرو، آنے والا خوف نہ تم۔ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، یہ 4 موقعوں پر فرشتے آتے ہیں، موت کے وقت آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تیرے ساتھی تھے دنیا میں بھی، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں۔ اللہ کے فرشتے تھے، ما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، اللہ کی بڑی فوج ہے۔ ہر آدمی کے 10 فرشتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر آدمی کی حفاظت کرتے ہیں، ہونٹوں پہ فرشتہ، حلق میں فرشتہ، آگے فرشتہ، پیچھے فرشتہ، اوپر فرشتہ، دائیں بائیں فرشتے۔ اللہ کے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ایمان ہے کہ ہیں، ایمان کا جز ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ منہ مشرق مغرب کی طرف پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو۔ نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلی ایمان تمہارا ہونا چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ 10 روپے کے پیچھے ایمان بیچنے والا کلمہ لگو لا الہ الا اللہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے اس نے، لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ دکان رازق ہے کہ اللہ رازق ہے۔ دکان کھلی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کو نہیں آتا۔ رمضان صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ نماز صرف رمضان میں پڑھیں، رمضان میں جو ہمیں تربیت دی جاتی ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ ہم سارا سال اس پہ عمل کریں۔ اگر نہیں کیا تو ہم گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، ہم نے روزے رکھے تھے کیا فرق پڑا ہمیں؟ جیسے کھیلے ویسے ہی رہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، دھوکہ دینا چھوڑ دیا، نمازیں وقت پہ آ کے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھا، کتنا سنا، کتنا سیکھا، کتنا اور پڑھنے کی کوشش کی ہم نے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں رمضان دینے آتا ہے، مہمان ہوتا ہے اور بڑے تحفے دے کے جاتا ہے، اور ہم بے قدری کرتے ہیں۔ جو ہی چاند نکلا مسجدیں خالی ہو گئی، ایک صف ہوتی ہے صبح کے وقت۔ رمضان میں ٹریننگ دی گئی، صبح اٹھو، تہجد بھی پڑھو، آوازیں دے رہے ہوتے ہیں فرشتے اور اللہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہے کو مجھ سے مانگنے والا، اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہی فرمایا کہ جب تم نے ایک عہد کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے اوپر ایسے قائم ہو جاؤ جیسے کہ صحابہ تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائیں۔ وہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں ان کی، اور اس کا انعام کیا ہوگا؟ تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، موت کے وقت فرشتے آ کر کہتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم، سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابشروا بالجنہ، ہم تو جنت کی تو خبری دیتے ہیں، غم نہ کر، خوف بھی نہ کر۔ اور جنت کی جس ساتھ وعدہ تھا اس کا آج ہم اس کو پریکٹیکلی تو سامنے دکھا دیتے ہیں اس کو، یہ تیری جنت ہے، یہ تیرا گھر ہے۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, دنیا میں تو نے رب چاہیے زندگی گزاری, من چاہیے زندگی نہیں گزاری. ساری زندگی من کی مانتا رہا, تن کے اوپر من حکومت کر رہا ہے. جیسے من کہتا ہے ویسی شکل بناؤں گا, جیسے من کہتا ہے ایسے لباس پہنوں گا, جیسے من کہتا ہے ایسی میں کماؤں گا اور کھاؤں گا. لوگ کیا کہیں گے, اور رشتے دار کیا کہیں, شادی ہو رہی, گانا بجانا کیوں نہیں, آتش بازی کیوں نہیں, کہیں لوگ کیا کہیں گے, یہ ماتم ہو رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے. کوئی اللہ کو خوش کرو, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا جو تمہیں بچانے والا ہو. وہ شادیوں کو غموں میں تبدیل کر سکتا ہے, وہ خوشی کو غم میں تبدیل کر سکتا ہے, جو زندگی کو موت میں دے سکتا ہے. موت اس کے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, اب اس نے جب یہ کہا اور اس پہ قائم رہا تو اس کے لیے دوسری خوشخبری, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جب تو چاہے گا وہ ہوگا. جو دنیا میں اللہ جو چاہتے تھے تو وہ کرتا تھا, تو نے نفس کی نہیں مانی, نفس تیرا دشمن ہے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ختم على قلبه وسمعه وجعل بصره غشاوة. جو نفس کی مانتا ہے, نفس کو خدا بنایا ہوا ہے, اللہ کی نہیں مانتا علم کے باوجود. اب ڈاکٹر صاحب سگریٹ پی رہے ہیں, ڈبی میں لکھا ہوتا ہے اس کینسر کے سبب بنتا ہے, سگریٹ خود پی رہا ہوتا ہے, علم کے باوجود جاہل ہے. ایک عالم گناہ کر رہا ہے, اس کو علم ہے, لیکن گناہ کرتے وقت تو بھی جاہل ہو جاتا ہے. اسی لیے اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الیہم. جہالت کی وجہ سے جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو فوراً توبہ کرو, 2 رکعت نفل پڑھو, اللہ کے سامنے عاجزی کرو. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو اتنا گناہ کر, آسمان و زمین ستاروں سے زیادہ, پتوں سے درختوں سے زیادہ تیرے گناہ ہیں, لیکن جب تو آئے گا میں سارے گناہ تیرے بخش دوں گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, حضور نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوگا. لیکن استقامت ہو ہمارے اندر. ہم نے توبہ تو کر لی لیکن استقامت نہیں ہے, پھر گناہ کر رہے ہیں. ہم نے استقامت سیکھی نہیں, قائم نہیں, اپنے عہد پہ قائم نہیں رہے. بار بار توبہ کرو. شیطان گھبرا جائے کہ میں تو بار بار اس سے گناہ کرتا ہوں, یہ تھکتا نہیں, میں تھک گیا ہوں. وہ تھک جائے, وہ چھوڑ کے چلا جائے, اور قیامت کو کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, میں تو نظر بھی نہیں آتا تھا. علماء اور بزرگ بڑے تمہیں ہدایت کرتے تھے, نظر آتے تھے سامنے, ان کی نہیں مانتے تھے, میری مانتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. وہاں شیطان بھی بھاگ جائے گا. عباد الرحمن بنے ہم, عباد الشیطان نہ بنے. شیطان کی جب مانیں گے تو وہ ہمیں اپنا ساتھی بنائے گا. لا یفتننکم الشیطان, تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان. کما ابویکم, جیسے تمہارے جد امجد کو فتنے میں ڈالا, لباس اتروا دیا, بے حیائی کا لباس پہنتے ہیں ہم آج گوروں کا. قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے جو لباس اتارا ہے اس میں حیا والا لباس پہنو. بے حیا قوموں کا لباس پہنتے ہو جس کے اندر تمہاری شرم و حیا ہو. دوسری بات, اپنی حیثیت میں عمدہ لباس. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب مسجد میں آؤ نماز کے لیے آؤ, میک اپ کر کے آؤ, اچھی طرح اچھا لباس پہنو. سلیپنگ سوٹ پہن کے نہ ہو. شادی عالمی نہیں جائے گا سلیپنگ سوٹ پہن کے, افسر بلائے گا نہیں جائے گا, مسجد میں آ جائے گا. مسجد کی اتنی تحقیر, نماز کو اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے. عرش بلا کے اللہ نے نماز دی ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں, اللہ نے مجھے بلایا ہے. لباس بھی اچھا ہو, شرم و حیا بھی اس میں ہو, گرمی سردی سے بچاؤ بھی ہو. اپنی حیثیت پہ سب سے اچھا لباس پہن کے مسجد میں آؤ, کہ کیا ہوگا پھر؟ نماز دعائیں دیتی جاتی ہے کہ اے اللہ جیسے مجھے اس نے سنوارا ہے اس کو بھی سنوار. اور اگر ہم نماز کو ایک عادت بنا کے, کافر مشرک منافق ساری قومیں عبادات جو کرتی ہیں وہ عادات ہیں, ان کی عبادات نہیں ہے. عبادت صرف اسلام نے جو ہمیں سکھائی ہے نماز ہے. حج زکوٰۃ روزہ یہ نشان راہ ہیں, منزل مقصود نہیں ہے. منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا, توحید, ایک اللہ کو ماننا, اللہ کے سوا کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتا.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ جس کے ساتھ ارادہ کر لے تکلیف دینے کا ساری دنیا مل کے اس کی تکلیف نہیں ہٹا سکتی، اور اگر ارادہ خیر کا کر لے تو اس کو بھی کوئی منع نہیں کر سکتا. انسان مر رہا ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے کر لو، ساری دنیا کی اسپیشل دوائیاں لے آؤ، بچاؤ اس کو. اللہ کہتے ہیں بچاؤ اس کو. انتم حینئذ تنظرون نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. میں تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں مرنے والے کے، تمہیں نظر نہیں آتا. اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور طاقت ہے تو بچاؤ اس کو، کوئی نہیں بچا سکتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ بات صحابہ کے اندر تھی. خباب بن ارت ایک صحابی ہیں. آپ جب اسلام لائے آپ کو بڑی تکلیفیں پتہ چلیں. آگ جلا کر اس کے اوپر کولوں کے اوپر لٹا کر اوپر کھڑا ہو گیا ایک آدمی، ان کے خون سے چھالوں سے خون سے وہ آگ بجھی. حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر سے کہا میرے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دیکھو، دیکھا تو گڑے پڑے ہوئے تھے. کہنے یہ کیا ہوا؟ میں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کہتے تھے اسلام کو چھوڑ دے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ فاستقم. جب تم نے کہہ دیا کہ ایمان لایا ہے اللہ پر تو اس پہ قائم رہو. قتلت، تمہیں قتل کر دیا جائے، حرقت، تمہیں جلا دیا جائے. دوسرا ایک صحابی ہیں خبیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی کی جماعت تبلیغ کے لیے بھیجی. جو تھے ان 10 آدمیوں میں وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں مکے وغیرہ تھے ان کے اس باپ کو قتل کیا. تو یہ جماعت جب گئی تو ان کو منافقوں کو پتہ چل گیا کافروں کو، تو ان کی جماعت کو روک لیا. 7 آدمی شہید کر دیے، 3 بچ گئے، انہیں خبیب بھی بچ گئے تھے. مکے میں جا کر ان کو قید کر دیا. اس آدمی نے جس کے والد کو انہوں نے قتل کیا تھا جنگ بدر میں. کہنے لگے لوگ کیا تو پسند کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تیری جگہ پہ لٹکا دیا جائے تو چھوڑ دیا جائے؟ وہ کہنے لگے میری ایک جان ہے، جتنے میرے بال ہیں جسم پر اتنی جانیں ہوں اور میں قربان کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. محبت ہے. عبداللہ ابن حذیفہ صحابی ہیں، روم میں گئے حضرت عمر کے زمانے میں جماعت لے کر، رومیوں نے قید کر دیا آپ کو. بادشاہ نصارہ عیسائی تھا اور اس یہ جماعت کے امیر تھے. فرمایا اس انسان نے کہ تو عیسائی بن جا، میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا اور تجھے حکومت شریک کر دوں گا. فرمایا اگر تو 1 منٹ کے لیے بھی کہے نا ساری حکومت بھی دے دے اور بیٹی بھی دے دے تو میں نصارہ نہیں بنتا، میں دین نہیں چھوڑ سکتا. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے. آج ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھے کیسے وفا کی اللہ کے ساتھ، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. 86 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح ہونے کے تیار ہے، بیوی بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، جو حکم ہوتا ہے پورا کریں. اللہ کہتے ہیں میں نے آزمایا ان کو، اور وفا جفا نہیں کی، وفا کی، کسی کی پرواہ نہیں کی. شہید کو گولی بعد میں لگتی ہے، روح پہلے نکال لیتا ہے فرشتہ، تکلیف نہیں ہوتی اس کو. آگ میں ڈالے گئے، دشمن سمجھ رہے ہیں آگ میں جل جائیں گے، لیکن جنت کے لباس، جنت کی نعمتیں فرشتے لا کر آپ کو 7 دن آگ میں رہے. آگ کچھ بھی نہیں جلا سکی. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اللہ کہتے ہیں ہم نے آگ سے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہونا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے بندے کو ٹھنڈک سے تکلیف پہنچ جائے. سلاما علی ابراہیم، سلامتی والی ٹھنڈی ہو. آگ تو مخلوق ہے، چھری مخلوق ہے. اسماعیل علیہ السلام گرے پہ چل رہی ہے، نہیں کاٹ سکتی. کیوں نہیں کاٹ سکتی؟ اللہ جس نے بنایا اس کو حکم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں آتی. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کوئی تم پہ مصیبت نہیں آتی مگر لکھی ہوتی ہے. اور کیوں لکھی ہوتی ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تم پہ بحر وبر کے اندر تکلیفیں آتی ہیں تمہارے اعمال کا خسامت ہوتی ہے، مکافات عمل ہوتا ہے، تمہارے عمل اوپر جاتے ہیں، احوال نیچے آتے ہیں. میرے پاس مریض آتے ہیں بڑا ڈپریشن ہے، بڑا یہ ہے،
نیند نہیں آتی، یہ نہیں ہوتا۔ تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ اب جی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ کبھی کبھی پڑھ لیتے، رمضان یہ سکھایا گیا ہے تمہیں بس ایک نماز پڑھ لو؟ ہفتے میں ایک دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ڈیوٹی میں ایک دفعہ جاتے ہو؟ بس ایک جمعے کی نماز پڑھ لی ہفتے میں ایک دفعہ، باقی کوئی نہیں، کامیاب ہو گئے۔ 5 نمازیں فرض، اللہ کا حکم مانا، حلال کو اللہ نے حرام کر دیا رمضان میں، تو سارا سال ہمیں اسے حکم کو استحضار۔ پانی پی سکتا تھا کلی کرتے وقت، گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا، بیوی کے پاس جا سکتا تھا، لیکن خیال آ گیا میرا تو روزہ ہے، تقویٰ آ گیا اس کے اندر، اتنا تو آ گیا تقویٰ اس کے۔ تو یہ تقویٰ باقی رکھنا کہ سارا سال ہمیں استحضار رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، اس کے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہے گی، نیکی کر رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے۔ مالک دیکھ رہا ہو تو جو مملوک ہوتا ہے وہ غلام اچھا کام کرتا ہے، بڑی توجہ سے کرتا ہے، وقت پہ حاضر ہوتا ہے۔ اب نماز فرض ہے، وقت پہ آنے کے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے مومنو ہم نے تمہارے اوپر نماز فرض کر دی ہے وقت مقرر کے اندر، یعنی کہ سورج غروب ہو رہا ہو نماز پڑھ رہا ہو، یہ تو عادت پوری کر رہا ہے۔ ابھی 6 روزے اکثر لوگوں نے رکھے ہوں گے، نہیں رکھے تو حضور کی سنت ہے، شوال کا چاند جب تک باقی ہے رکھ سکتے ہیں آپ۔ ایک روزہ آپ کو 3 خندق دور کر دے گا جہنم سے، 700 سال کی مسافت ایک خندق کی، زمین و آسمان سے بھی زیادہ چوڑائی ہے اس کی۔ یہ سنت ہیں حضور کی، اللہ ان پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہا جائے گا موت کے وقت لا تخافوا ولا تحزنوا، اے انسان نہ غم کر نہ خوف کر، اب تو تیرے سے جو وعدہ کیا ہے وہ جنت تجھے ملے گی، اور سب سے بڑا اعزاز تیرا کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، تو اللہ کا مہمان ہے۔ قبر میں جب ڈالا جاتا ہے یہ بھی سفر ہے، موت کے بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک۔ جب ہم نے من چاہی زندگی گزاری ہوتی ہے تو موت مطلب فرشتہ مارتا ہے، قبر میں بھی مارتا ہے، قبر بھی مارتی ہے، قبر بھی دباتی ہے، ہر چیز انسان کی مخالف ہوتی ہے۔ لیکن جب رب چاہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ اچھے نرم گدے چھوڑ کر مسجد میں جاتا تھا، سردی گرمی میں لباس پہنتا تھا جب نماز کے لیے ساری، اب اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ، اب اس کے لیے چھوٹی سی قبر نہیں ہونی چاہیے، یہ چاہیے زندگی اس نے نہیں گزاری، لہٰذا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کو کھول دو قبر کو۔ خوشخبریاں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ آج تو کسی قسم کا غم نہ کھا، فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، ریموٹ کنٹرول اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، سب اوپر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو اچھے نتیجے ہوں گے، ہمارے عمل برے ہوں گے تو ہمیں نتیجے بھی برے ہوں گے۔ کام برے کر کے کہتا ہے میں اچھی امیدیں رکھتا ہے اللہ سے، اللہ کی مانتا نہیں، دین کو اپنی مرضی پہ چلاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے طریقے حضور کی سنتیں ہیں۔ تو یہ آیات جو میں نے پڑھی تھی، اللہ کے مہمان بن گیا۔ اور اس کے بعد جو میں بات کہنے والا تھا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ دعوت مشن ہے حضور کا، ہر امتی کا فرض ہے کہ ایک بات بلغوا عنی ولو آیا، تمہیں ایک بات بھی پتہ ہے تو دوسرے کو بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا عمل کر لے، آپ بھی بچ جائیں۔ حضور نے دعا دی ہے اللہ اس شخص کو خوش رکھ، تر و تازہ رکھ جو میری بات پہنچے تو دوسروں تک پہنچا دے، ہم پہنچائیں۔ اسی سلسلے تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، 25-26 سے شروع ہو رہا ہے، بڑے بڑے دور سے غیر ملکی لوگ آ رہے ہیں، تو کوشش کریں اجتماع میں جائیں، بیانات سنیں، ارادے کر کے جائیں، کیونکہ ہر شخص پر یہ دعوت دینا فرض ہے۔ نہیں دے گا، پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے تو آگ نہیں بجھائے گا تو اس کے گھر کو بھی آگ لگ جائے گی۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس آگ کو بچاؤ، بچوں کو دوزخ سے بچاؤ، بیوی کو دوزخ سے بچاؤ، دوستوں کو بچاؤ، پڑوسیوں کو بچاؤ۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، خود بھی اچھے عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ دعوت دینا ہمارا کام ہے،
ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، بیج بونا ہمارا کام ہے، اگانا اللہ کا کام ہے۔ دعا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی دیتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، دعوت بھی دیں کہ یا اللہ میری دکان میں اتنا اثر نہیں ہے، اس کو ہدایت دے دے، اس کو سمجھ عطا فرما، برے کاموں سے اس کو بچا۔ دل کا یقین ٹھیک نہیں ہے، آج ہمارا یقین بگاڑ کی وجہ سے سارے ہمارے اعمال خراب ہیں۔ یقین نہیں ہے، یقین کس پہ ہے؟ پیسے پہ ہے، دکان پہ ہے، نوکری پہ ہے۔ یقین اس بات پہ آ جائے کہ سارے مالک اللہ ہے، جس نے مجھے بنایا۔ میری آنکھیں نہ ہوتی تو میں اندھا ہوتا، میرے کان نہ ہوتے تو میں بہرا ہوتا، میرے پاؤں نہ ہوتے میں چلتا کیسا، میرے ہاتھ نہ ہوتے میں پکڑتا کیسا۔ ایک انگوٹھا کاٹ دو، انگلیاں کام نہیں کریں گی، پکڑیں گی نہیں۔ یہ نعمت اللہ کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اے انسان تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، وہ اللہ جس نے کان دیے ہیں، دل دیا ہے، تاکہ تم شکر کرو۔ بہت تھوڑے لوگ وہ اللہ کا شکر کرتے ہو۔ ہر چیز نعمت اللہ کی ہمارے پاس جو ہے، اس کی شکر کیا ہے؟ قدر کریں۔ خدا کی نافرمانی والی جگہ پہ استعمال نہ ہو۔ اللہ جس بات پہ خوش ہوتے ہیں وہ کام کریں ہاتھوں سے، اللہ جس بات پہ خوش ہوتے ہیں وہ پاؤں سے ادھر چل کے جائیں۔ اگر ہم نے رمضان میں آنکھوں کی حفاظت کی تو سارا سال اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ خیالات کے اچھے خیالات، سارا سال اللہ اس کے خیالات کو شرک سے بچا دیتے ہیں۔ سارے جسم کے اعضاء جو رمضان میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیے ہیں تو اب نہیں کیے، تو اب بھی ہم توبہ کریں، دعائیں بھی مانگیں اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ توفیق بھی دے عمل کی اور قبول بھی فرما۔ توفیق بھی تو ہی دیتا ہے اور قبول بھی تو ہی کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز کو خشوع پر پڑھا، عاجزی سے اللہ کے سامنے جھکیں، نماز کی پابندی کریں۔ جیسے رمضان میں پابندی کرتے تھے، اب بھی پابندی سے نماز پڑھیں۔ آنکھوں کی حفاظت پابندی سے کریں، کانوں کی حفاظت پابندی سے کریں۔ یہ نہ سمجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا۔ اسمع و ارا، میں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں۔ ہاں جی، یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان تو سدتا ہے میں چھوڑ دیں گے تجھے۔ تو وہ میں قصہ ختم کر کے صحابی کا عیسائی بننے کے لیے حکومت اس نے پیش کی، بیوی بچی پیش کی، انہوں نے کہا میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا میں آگ میں جلا دوں گا تجھے۔ پھر انہوں نے کہا جو مرضی کر۔ ایک قیدی مسلمان کو بلا کے جلایا، اس کے سامنے کہنا اب تیری باری۔ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا ابھی اس کو نہ ڈال، میں پوچھتا ہوں کیوں آنکھیں۔ انہوں نے کہا میری ایک جان ہے، اگر میری 1000 جانیں ہوں تو میں قربان کر دوں، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے دین سے نہیں پھروں گا، نصارہ نہیں بنوں گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان جیسے عیسائی بن جاؤ، ان جیسے کپڑے پہنو، ان جیسے معیشت اختیار کرو، پھر بڑے خوش ہوں گے تم۔ ان یمسسکم، اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے بڑے اچھلتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دل کے اندر تمہارے سخت دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ۔ تم پاؤ گے اپنا دشمن یہود و نصارہ کو، سب سے زیادہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور ہم ان کی معیشت اور معاشرت، دودھ و باش، کھانا پینا، سب ان کی طرف بڑے ترقی یافتہ ہیں جی، وہ لوگ بھی بڑے نیک ہیں جی، ہم ان جیسے ہو جائیں۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ حضور کی شکل کی داڑھی ہو۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ حضور جیسا لباس ہو۔ مسلمان کے چہرے ایک ساری دنیا کی نفی کری، جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، دکان مجھے نہیں بچا سکتی، دکان مجھے روزی نہیں دے سکتی، اللہ دینے والا ہے، نماز کے لیے آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ایمان سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا شاید کے اندر ان الذین آمنوا، ایمان والا جب یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، ساری چیزوں سے کٹ جاتا ہے، پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب شاید اللہ کی معیت ہو جائے اس کو کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم لے کر جب نکلے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، قوم نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے۔ موسیٰ آگے سمندر، پیچھے دشمن، مار دیا تو نے۔ کہا کلا، کلا جب آتا ہے نا عربی کے اندر نفی کرتا ہے ساری عبارت۔ انما معی ربی سے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام غار میں ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، دشمن آ گئے عین دروازے پہ۔ ابو بکر صدیق کو سب کچھ خوف ہوا کہ یا رسول اللہ، تو اگر جہاں کے دیکھ لیا تو ہماری پکڑ لیں گے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تیسرا اللہ ہے، ہم دو نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کو معیت، اللہ کو ساتھ لے لے انسان، تو فرشتے تو خادم ہو جاتے ہیں اس کے۔ اللہ نے جب انسان کا پتلا بنایا، سب سے پہلے فرشتوں کو یہ بتایا کہ
سجدہ کرو اس کو، یہ مسجود ملائک ہے، تم سے بہتر ہے، یہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ خادم ہے فرشتے، ہوائیں ہماری خادم ہیں، یہ پہاڑ، سمندر، زمین، آسمان، سورج، ستارے، ہر چیز ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہمیں آقا بنایا، کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اے انسان، ہمیں تجھے بڑی عزت والا بنایا ہے۔ اللہ کا شکر کریں، اے اللہ تو نے انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا۔ اللہ تیرا شکر ہے مسلمان بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے حضور ایسے ہمیں پیغمبر عطا فرمائے، اے اللہ تیرا شکر ہے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائے۔ لوٹ سیل، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے نزدیک آ جائے، سارا سال لوٹا رہا ہے، لیکن ہم رمضان میں حضور نے جیسے میں آپ کو حدیث سنائی تھی، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے برباد ہو گیا، ہلاک ہو وہ شخص، جبرائیل کہتے ہیں جس نے رمضان آیا اس کی بخشش نہیں ہوئی، آپ نے آمین کہا۔ دوسری پر فرمایا برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین بوڑھے ہوں، دونوں یا ایک ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، فرمایا آمین۔ پھر تیسری پر فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے جس میرا نام ہے اور درود نہ پڑے، پھر فرمایا آمین۔ دعا دینے اور آمین کہنے والے کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ کتنی بڑی بد دعائیں ہیں۔ تو ہمیں ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کرے، جنت کمائیں، ان کے آگے سے ہر کام کرے، ان کو بالکل ہاں اف نہ کہیں، اور ان کی ہر وقت دعائیں مانگیں ان کے لیے، مطلب فوت ہو گئے پھر بھی دعائیں مانگیں ان کے لیے۔ تو انسان چند دن کے لیے مہمان ہے۔ یہ جمعے کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے، یہ خطبہ دیا جاتا ہے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، غور سے آپ سنتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہی باتیں جا کر اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو بھی بتایا کریں تاکہ آپ کو بھی اجر ملے۔ تو تبلیغی سلسلے میں جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں کوشش کریں، بہت نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا